بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک اللہ کی توفیق ہے بھائی، 14واں روزہ ہے آج ہمارا ماشاءاللہ، اور 15واں سپارہ ہم آج اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 50% آف دا قرآن پاک اللہ نے چاہا تو آج ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ سب کو اس کی بہت بہت مبارک، اور اس مبارک بات کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو سپارہ ہے سبحان الذی، یہ ہمارے لیے بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ شروع ہی ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل سے، اور آج کل کے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، اور اسی سپارے کے اندر ہماری سورہ کہف بھی شروع ہو جائے گی۔ ہماری سبحان الذی یہ سپارے کا نام ہے، بنی اسرائیل سورت ہوگی شروع، اس کی 111 آیات ہے، اور اس کے بعد وہ شروع ہو کے مکمل بھی ہوگی، اور اس کے بعد ہماری سورہ کہف شروع ہو جائے گی۔ 18ویں نمبر کی سورت ہے سورہ کہف، ٹھیک ہے جی۔ سورہ کہف شروع ہوگی اور اس کی 74 آیات اس سپارے میں آئیں گی۔ ہم نے پہلے بھی سورہ کہف انڈیویجولی پڑھی ہوئی ہے یہاں پہ، لیکن یہ ہے کہ آج ہمیں پھر سے ایک ریمائنڈر، ایک ریفریشر بھی ہو جائے گا، اور بس بسم اللہ کرتے ہیں۔ اور یہ سپارہ شروع ہی نئی سورت سے ہو رہا ہے، کنٹینیوٹی اس کی اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی مکہ سے جروسلم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے اس ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز قرار نہ دینا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس سے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کام کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے۔ 2 دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، کس طرح سے کہ جروسلم میں جو مسجد اقصی ہے آپ کی، اور ادھر ہی ٹیمپل آف سولومن بھی ہے، یعنی حضرت سلیمان نے جو ہیکل بنایا تھا، تو 586 BC میں، یعنی حضرت عیسیٰ کی اس دنیا میں آنے سے 586 ایئرز پہلے نیبوکڈ نظر اس نے حملہ کر کے ٹیمپل گرایا تھا۔ پھر ٹیمپل دوبارہ بنایا گیا۔ اس کے بعد 70 AD میں حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے 70 ایئرز کے بعد، یعنی جب اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا تو اس کے 70 ایئرز بعد، ابھی حضرت عیسیٰ کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2026 سال ہو گئے ہیں، یہ وہ والا کیلنڈر چل رہا ہے۔ تو 70 جب یہ کیلنڈر جب 70 پہ پہنچا تھا، 0 سے سٹارٹ ہوا، تو جب یہ 70 پہ پہنچا تھا تو دوسرا حملہ ان کے اوپر ہوا،
وہ تھا رومن جنرل ٹائٹس. اس نے ہیکل سلیمانی جو بنایا ہوا تھا اس کو گرا دیا. وہ تب سے لے کے اب تک گرا ہوا ہے. اور عیسائی یہودی جو ہے یہ ان کا بلیف ہے کہ جب ہم تیسرا ٹیمپل بنائیں گے تو ہمارا مسیحا آ کے اس کو رول کرے گا اور اس کے توسط سے ہم دنیا پہ حکومت کریں گے. چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے, وہ حضرت موسیٰ کے بعد سے وہ اب انتظار میں نبی کے, تو حضرت عیسیٰ جب آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے ان کو نہیں مانا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے ان کے بارے میں غلط کہ بھائی ان کو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پیغمبر نہیں مانا, تو وہ اپنے پیغمبر کے انتظار میں ہیں. وہ پیغمبر کو جو وہ سمجھتے ہیں ہم اس کو دجال سمجھتے ہیں. سو ان کو بیسیکلی ان کی پروفیسی ہے کہ انہوں نے تیسرا ٹیمپل جب بنائیں گے تب ان کا مسیحا آ کے رول کرے گا. تو تیسرا ٹیمپل بنانے کے لیے ان کو امریکہ کی مدد چاہیے کہ وہ جتنے بھی اینیمیز ہیں ان کو ڈیفیٹ کر دے, تاکہ جب ہم ٹیمپل بنائیں یعنی مسجد اقصیٰ کو گرا کے تیسرا ٹیمپل بنائیں تو ہمیں کوئی ریزسٹنس نہ آئے. اس ریزسٹنس کے اندر دو ملک تھے, ایک ایران اور دوسرا پاکستان. تو ایران کے پاس نیوکلیئر اسلحہ نہیں ہے, تو وہ نیوکلیئر اسلحہ بنا رہے تھے اور بنانے والے تھے, اس کے قریب ہیں, تو انہوں نے اس کو ختم کیا. اور دوسرا پاکستان کو آئی ایم ایف کے ذریعے قرض دے کے مقروض کر کے کنٹرول کر لیا, تاکہ جب مقروض کر کے ہم کنٹرول کر لیں تو ایونچولی پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کا نیوکلیئر اسلحہ ہے اس سے ان کو خوف ہے. اور یہ ریکارڈ کے اوپر یہودی جو ہے وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لیے دو ملک خطرہ ہے, ایران اور پاکستان, باقی کوئی ریزسٹ نہیں کر رہا. واحد پاکستان ہے جو اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے. سو ابھی جو آپ کو جتنا بھی گیم پلان نظر آ رہا ہے دیٹ از ٹو بلڈ دا تھرڈ ٹیمپل, کیونکہ تھرڈ ٹیمپل وہ بنانا ہے تو ان کا مسیحا ان کے نزدیک آنا ہے, تو اس نے رول کرنا ہے جس سے ان کو وہ بادشاہت ملے گی جو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے دو کوڑے آئیں گے, ان کے اوپر کوڑے برسیں گے, اور جو ان کو 2 دفعہ اس جگہ سے نکالا جائے گا. صحیح ہے, تو یہ ریلیونسی ہے آج کے دور سے, اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے, اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے, اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے, پھر رات کی نشانی کو تو اندھیری بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے. اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا, اور ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے. اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے, جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ, آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے, اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے. جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے, اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دیں. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں, پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان پر بات پوری ہو جاتی ہے, چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. اور کتنی ہی نسلیں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کیں, اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں, پھر اس کے لیے ہم نے جہنم چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا. اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کرے جیسی اس کے لیے کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن بھی ہو, تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے گی. اے پیغمبر, جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے ہم ان کو
بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا وہ یہودی ہو یا وہ کافر ہو یا وہ عیسائی ہو یا وہ مسلمان ہو، سب کو ملے گا، دنیا کے قانون میں سب کو ملے گا۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے رہو۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میری بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یہ سگریٹ، پان، چھالیاں بھی بیہودہ کام ہیں۔ یہ یقین جانو کہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس کے لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور کلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے، انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ کلیئر آ گئی کہ بات کہ رزق میں وسعت اور رزق میں تنگی صرف اللہ کی طرف سے۔ کلیئر آ گئی یہ بات۔ دیکھو اب اور کھلے الفاظوں میں آ گئی۔ پھر بھی کسی انسان کے ساتھ آسرا لگانا، کلائنٹ کے ساتھ آسرا لگانا کتنا بڑا شرک ہے۔ کتنی دفعہ یہ بات آ گئی، اور اب تو کھلے الفاظ میں آ گئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے وسعت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگی دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، اور وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے راہ روی ہے۔ کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے یار ٹی وی کے اوپر، ڈراموں کے اندر، کھلم کھلا بھائی، کھلم کھلا۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو۔ اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو وہ ہم نے اس کی کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، اور چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو۔ یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری بات پرس ہونے والی ہے۔ یہ پہلے بھی ذکر آئے ہیں ساری چیزیں، یتیم کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، اس کے مال کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ کوئی، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے جو ناپ تول کا ذکر تھا۔ اور جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو۔ یقین رکھو کہ کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ بھی بتا دیے، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل ہے تو ادھر ہی زیادہ اکڑ چل رہی ہے۔ ٹرمپ کو دیکھا کیسے چلتا ہے وہ، نیتن یاہو کو دیکھا کیسے چلتا ہے وہ، اور ہر فرعون اسی طرح سے چلتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی چلتے ہیں،
یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں۔ اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنا، پھر وہی بات آ گئی اللہ ہی اللہ ہے جی۔ بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو۔ یہ لوگ جو ہیں یہودی عیسائی، یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ جو ہے نا کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو، ناپسند کرتے تھے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تو خود تو اپنے لیے بیٹے رکھتے ہو، ہمارے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا تم نے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو، اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اے پیغمبر، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے۔ جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم تو بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو ہو گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی بھتیاں چست کی ہیں، یہ راہ سے بھٹک چکے ہیں چنانچہ یہ راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہے بھی بن جاؤ، کہہ دو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ، یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کہ کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ طارق بھائی غور سے سنیں، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ کل میں نے وہ ویڈیو لگائی نا، کلپ چھوٹا سا، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان۔ بہت ساروں نے تو پسند کیا، لیکن بہت ساروں نے کہا کہ یار دیکھیں ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، لیکن صحیح ہے، ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، ہم عمران خان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، عمران خان تو وسیلہ بنے گا۔ بات کہنے کا صرف ایک مقصد ہے، جس انٹینسٹی سے تم یہ نعرہ لگا رہے ہو نا
اس انٹینسٹی سے تم نے اگر اللہ کو پکار لیا ہوتا اور ہم نے اللہ کو پکار لیا ہوتا تو اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آ چکی ہوتی. جس انٹینسٹی سے ہم اللہ کے نام کو نہیں لے رہے, اور ایک جو انسان اپنی آنکھ کا ذمہ دار نہیں ہے, جو اپنی آنکھ کو نہیں بچا سکتا, وہ تمہیں کیا بچائے گا, وہ ملک کو کیا بچائے گا؟ سب اللہ کے ہاتھ میں. ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی کفریہ الفاظ ہیں. تو یہ میں نے ایک سوشل ٹیسٹنگ کی تھی کہ ہماری معاشرے کا کیا حال ہے. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا, سوشل ٹیسٹ. سمجھ میں آ گیا کہ کس لیول تک کی ہماری برائی پھیل چکی ہے, کس لیول کے شرک میں ہم مبتلا ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم نے جب سمندر پھٹا اور وہ چلی گئی تو وہ بچڑے کو انہوں نے بنا لیا تھا. اللہ کو تو وہ مان رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے اللہ کی یاد دلانے کے لیے یہ بچڑا ہم بنا لیتے ہیں, اس سے ہمیں اللہ کو یاد پہچان رہے گی. یہ ہندو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم اس پتھر سے مانگ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پتھر کو تو ہم نے ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے, یہ ہمیں اٹینشن فوکس کروانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. بات شروع یہیں سے ہوتی ہے. جب بھی آپ جاؤ گے نا توحید سے, جب آپ کفر کی طرف جاتے ہیں, وہ ہوتا یہی ہے کہ انسان پرستی شروع ہوتی ہے, اور انسان پرستی ہوتے 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 جو ہے نا وہ پھر ایک, حضرت عیسیٰ کو بھی لوگوں نے یہی کیا, سب نے یہی کیا. انہوں نے توحید کی بات کی, جیسے عمران خان نے بھی بات توحید ہی کی, لیکن فالوورز اس کے اندر ایکسٹریم میں چلے گئے. اسی لیے یہ چیز اسٹیبلش کرنا بار بار ضروری ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے, عمر بھائی سے نہیں مانگنا, آپ نے کلائنٹ سے نہیں مانگنا, آپ نے مانگنا ہی اللہ سے. اب وسیلہ کون بنتا ہے یہ پھٹیک آپ نے نہیں لینی, وسیلے کا سوچنا بھی نہیں ہے آپ نے. یار وسیلہ کوئی تو بنے گا بھائی, وہ کوئی بھی بنے, وہ آپ کی پھٹیک نہیں ہے. اور تم کیوں سوچ رہے ہو کہ وسیلہ عمر بھائی بنیں گے؟ اس کا مطلب تم اللہ کی سمجھ کو سمجھنے لگ گئے ہو. تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کس کو وسیلہ بنائے گا. تمہاری عقل اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وسیلہ کس کو بنائے گا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یعنی اللہ کے فیصلوں میں گھسنے لگ گئے تم. دیکھیں اللہ وسیلہ تو کسی کو بناتا ہے, یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وسیلہ کون ہوگا تو تم ڈائریکٹ وسیلے سے مانگ رہے ہو. بھائی وسیلہ چھوڑ دو اس کو, اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. جب تمہارا ڈائریکٹ فون کا کنیکشن, تمہارے پاس اللہ کا فون نمبر ڈائریکٹ ہے, تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت. جب تمہارا ڈائریکٹلی کنیکشن, مثال کے طور پہ ایک تمہیں کمپنی میں نوکری چاہیے, تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن سی او کے ساتھ ہے, ڈیلی کا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے. تم جا کے HR مینیجر کو اپروچ کرو گے یا ڈائریکٹ اس کو بولو گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میں بندے کی شہرک سے بھی قریب ہوں. یہ ہے پوائنٹ, یہ ہے پوائنٹ کہ جب اللہ ہے تو پھر اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. اور اگر وسیلہ لینا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا وسیلہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ وسیلہ لو بھائی. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یہ دیکھو وہی آیت آ گئی, یہ دیکھو جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یقیناً تمہارا پروردگار تمہارے رب کا عذاب ہی ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے سخت عذاب نہ دیں. یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے. اور ہم نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں. اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی, مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور ہمیں نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں. اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے, اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے ان کو ہم نے
کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی؟ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے، اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ ہی اللہ کے بعد فوراً سے شکر گزاری کی بات آ جاتی ہے، اے کے بعد GCF۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے، یا پھر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے؟ پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس کے معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے۔ یعنی ناشکری کی سزا میں غرق کر ڈالے گا اللہ تمہیں۔ یعنی جو بندہ شکر گزار ہوگا وہ غرق تو نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا، وہ اس کا رزق اور بڑھ جائے گا۔ تو جتنا آپ کے پاس ہے اس میں شکر گزاری کرنی ہے۔ پہلے سپارے سے 15ویں سپارے تک آ گئے، GCF ہی چل رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کیں، اور ان کو پاکیزہ رزق کا رزق دیا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، اور ان پر ریشہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا سیدھے ہاتھ میں۔ اور جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے، یہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے لگے تھے تاکہ تم اس کے بجائے کوئی اور بات ہمارے نام پر گھڑ کر پیش کرو، اور اس صورت میں یہ تمہیں اپنا گہرا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب پہنچے۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی ان کے قریب جا پہنچتے اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا۔ اللہ ہی اللہ ہے جی۔ اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1774 1775 یہ تو نوٹ کر لیں انس بھائی۔ اور اگر ہم نے تمہیں ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تم بھی ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی، پھر تمہیں ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔
اس کے علاوہ یہ لوگ اس فکر میں بھی ہیں کہ اس سرزمین مکہ میں سے تمہارے قدم اکھاڑیں تاکہ تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بھی تمہارے بعد زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا وہ طریقہ کار ہے جو ہم نے اپنے ان پیغمبروں کے ساتھ اختیار کیا تھا جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے، اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو۔ یاد رکھو کہ فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا، اور یہ دعا کرو کہ یا رب مجھے جہاں داخل فرما اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال، اور مجھے خاص اپنے پاس سے ایسا اقتدار عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو، اور کہو کہ حق آ پہنچا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل ایسی ہی چیز ہے جو مٹنے والی ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور ہم وہ قرآن نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت کا سامان ہے، البتہ ظالموں کے حصے میں اس سے نقصان کے سوا کسی اور چیز کا اضافہ نہیں ہوتا۔ جو مومنوں کے لیے شفا ہے، اور یہاں کی شفا ہو گئی تو سسٹم آپ نے ویسے ہی پڑھ لیا۔ ہم نے سٹریس کی 3 سٹیجز میں لیکچر 3 میں ہم نے ویسے ہی پڑھ لیا کہ جب ایموشنلی ریلیکس ہو گئے تو پھر سارے معاملات آپ کے ایزی ہو گئے، اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور اگر اس کو کوئی برائی چھو جائے تو مایوس ہو بیٹھتا ہے، یعنی نعمت ملتی ہے تو بھول بھال کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی شکر گزاری نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے اندیکھا کر دیا، لیکن جب مشکل پڑی تو پھر پہنچا اللہ کی طرف۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا سا ہی علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ کیونکہ اللہ نے سینے میں قرآن اتارا، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وہی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے۔ لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ اب غور سے دیکھیں، ایک بات بڑی کلیئر ہوگی اس میں۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ یعنی تمام انسان اور جنات مل بھی جائیں تو قرآن جیسا کلام نہیں بنا کے لا سکتے۔ تو اس کا مطلب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیاوی کتاب پڑھنے کے لیے تو مجھے ٹیچر چاہیے اور قرآن پڑھنے کے لیے مجھے قرآن کے لیے بھی ٹیچر چاہیے ہوگا، اس کا مطلب میں نے دنیاوی کتاب اور اللہ کی کتاب کو ایک برابر کر دیا۔ یہ چال دے کے ہمیں قرآن سے دور کر دیا کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے 15 سپارے پڑھ لیے، اردو میں پڑھ لیا، آپ بتائیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو 1+1 2 سمجھ ہے؟ بالکل کلیئر اس میں بات ہوئی ہے۔ کہہ دو اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ یعنی تمام جنات اور انسان مل کے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے، وہ اپنی سٹینڈرڈ کا کلام بنائیں گے۔ تو جو اپنی سٹینڈرڈ کی چیز بنائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے انسان چاہیے۔ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے تمہیں بیسک ہدایت سمجھنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں چاہیے۔ یہی تو فرق ہے اس کتاب کا اور دوسری عام کتاب کا۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے تمہیں بغیر ٹیچر کے پڑھ لو گے، تم بزنس کی اکنامکس پڑھنے کے لیے بغیر ٹیچر کے پڑھ لو گے، نہیں نا، تو تمہیں قرآن کے لیے بھی تو ٹیچر چاہیے۔
اگر تم نے یہ ایک بات کہہ دی اس کا مطلب تم نے دنیاوی کتاب اور اللہ کی کتاب کو برابر کر دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ بات, کتنی بڑی لاجیکل بات ہے کہ تم سب مل کے بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب تمہارا جو بھی کلام ہے اس کو تم قرآن سے کمپیئر نہیں کرو, وہ تمہارا کلام ہے, کیونکہ انسانی دماغ ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہے. تو انسانی دماغ کو سمجھنے کے لیے انسانی دماغ چاہیے ہوگا, ایک ٹیچر چاہیے ہوگا جو وہ تمہیں اکنامکس پڑھائے گا, جو تمہیں میتھمیٹکس پڑھائے گا, جو تمہیں سی اے پڑھائے گا. لیکن یہ وہ بیسک ہدایت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ان بلڈ کر دی ہے. اس روح کو یہ قرآن جب ملے گا اس کی غذا یہی ہے. تو جب بیٹری کو چارجر ملے گا تو وہ چارج پکڑے گی خود بخود. اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں اس کو ریسائٹ کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. یہ بیسک ہدایت کے لیے کافی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے. یہ کس اس کے اندر آتی ہے ہمارے پاس, یہ آئے گی آگے آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. 17ویں سورت کی 88 نمبر آیت, یہ نوٹ کر لیں انس بھائی. 17.88. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن بغیر ٹیچر کے نہیں پڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بول کے کہ بھائی تمہیں ٹیچر چاہیے, تم نے قرآن ہی نہیں پڑھا. ہمارے 35-50 سال گزر گئے, ہم نے قرآن کھول کے ہی نہیں پڑھا. کھول کے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا اس میں تو 1+1 2 ہے بھائی. ہے وکیل صاحب, آپ کے سامنے ہم اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی بھی بات ادھر ادھر نکل جائے ہماری تو آپ ہمیں اس پہ روکیں ٹوکیں. دنیاوی عدالت میں تو آپ ہمارا مقدمہ لڑیں گے انشاءاللہ, ہمارے کیسر بھائی اللہ کے حکم سے. اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں, پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں. یہ کہاں تک ٹائم سٹیمپ کیا آ گیا؟ 36. کل بھی 36 پہ ہی رکے تھے. آج یہ والی لائن جائے گی, آج یہ والا کلپ جائے گا. اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو, یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو, یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو, یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ. یعنی اب پچھلی قوموں کے ذکر اور ان کے واقعات مشرکین مکہ کو بتائے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور دیکھو تمہیں معلوم ہے تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, نوح کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ساتھ کیا ہوا. وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیزیں دکھاؤ, آسمان پھاڑ دو, سمندر پھاڑ دو, کھجوروں کے باغ دے دو. تو پچھلے ریفرنسز کیوں دیے جا رہے تھے کہ بھائی انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں مانگی تھی, جب ان کو دے دی تو اس کے بعد عذاب ہی آیا. تو اگر اب تمہیں بھی یہ دکھا دی گئی اور تم نہیں مانا تو عذاب ہی آئے گا. یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے, یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں. اے پیغمبر کہہ دو سبحان اللہ, میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو روکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے. کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے, بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے, اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کے کوئی مددگار نہیں مل سکتے. اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے. اللہم اجرنا من النار. یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے, تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوجھی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی
میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہی ہے بڑا تنگ دل۔ اور ہم نے موسیٰ کو، اور دیکھو بار بار دل کا ذکر آتا ہے، دل کا ذکر آتا ہے، دماغ کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ گیم ہی دل سے چلتی ہے، خون یہیں سے پمپ کرتا ہے تو دماغ کو ملتا ہے، پھر دماغ ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے۔ دا موسٹ پاورفل آرگن آف دا ہیومن باڈی از دل، قلب، اور قلب کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ سب سے اسٹرانگسٹ آرگن یہ، اور اس کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنو اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو موسیٰ کی قوم کو بھی، موسیٰ کو بھی تو 9 نشانیاں دی تھی، تم تو ان کو بھی مان کے پھر فراڈ ہو گئے آگے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمان اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہیں۔ اور اے فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد بنو اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرما برداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو۔ اور ہم نے قرآن کے جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ جدا جدا حصے بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو ایک ایک سپارہ کر کے پڑھو، اور ڈیلی دیکھو آپ سب کانشیس مائنڈ کو سیم ہی چیزیں فیڈ ہو رہی ہیں، تو بائی دا ٹائم آپ 30 دن گزارو گے تو سب کانشیس میں بیٹھ چکا ہوگا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے، دلوں کی عاجزی کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ کس کو بڑھا دیتا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن پڑھو گے تو دل کی عاجزی بڑھے گی نا۔ اب جس کی دل جو پڑھ ہی نہیں رہا قرآن، اس کی دل کی عاجزی تو نہیں بڑھے گی۔ اب بتاؤ ہماری 15 دن پہلے کیا کیفیت تھی اور آج کیا کیفیت ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سب کا فرق ہے بھائی۔ ایٹ لیسٹ غلط کام کا خیال آتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ الرٹ جاری ہوتا ہے، یار دیکھ لو یار دیکھو یہ کچھ کم اچیومنٹ ہے، یہ ایک چیز ہی بڑی اچیومنٹ ہے، نفس کو روک لیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ قائم و دائم رکھے۔ تو بھائی یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم اس چیز کو پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم کریکٹ ہو گئے، تو یہ سلسلہ اللہ جاری رکھے، ہمیں جاری رکھنا پڑے گا۔ یہ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل ہو گئی۔ یہ 111 آیات پر مشتمل تھی، اور اب سورہ کہف 110 آیات پر مشتمل ہے،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کے روز اس کی تلاوت کریں تو آپ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور دجالی فتنے کے دور میں ہمیں تو ہر جمعے کو ہم نے اس کو عربی میں بھی پڑھنا ہے اور اردو میں بھی 10 شروع کی 10 آیات ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف شروع ہونے لگی ہے، 18ویں نمبر کی صورت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبع کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا، بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ اور اسی قسم کی آیات سورہ آل عمران میں بھی آئی تھی کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ اب اے پیغمبر اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورت حال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا کر دیجیے۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے 2 گروہوں میں کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی غلط بات کہیں گے۔ یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور ساتھیوں، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارا کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ تو بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ باہر سارے کافر تھے جو سب غلط باتیں کر رہے تھے، اللہ کو نہیں مان رہے تھے، یہ لوگ تھے اللہ کو مان رہے تھے، تو یہ آئسولیشن میں چلے گئے۔ انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا اور اس گروپ کے ساتھ پہاڑ کے غار میں چلے گئے۔ یہ بھی ایک پہاڑ کا غار ہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب فتنے کے دور کے اندر آپ پبلک میں بیٹھو گے تو آپ فتنے میں پڑ جاؤ گے بھائی۔ یہ دجال کے فتنے کے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، یہ صورت ہے۔ کیا میسج مل رہا ہے کہ جب فتنے کا دور ہوگا تو آپ آئسولیشن میں جائیں، آپ اپنا گروہ بنا لیں، اپنی ٹیم بنا لیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت تو کریں، کیونکہ باہر تو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ طارق بھائی، اس کمرے کے اندر جو کام ہو رہا ہے یہ ہے مقصد۔ اور دیکھیں بنی اسرائیل کے بعد کہاف آ رہی ہے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے ہے، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل آ رہی ہے، یعنی فتنہ آئے گا کہاں سے؟ لنک کریں۔ اب یہ گہرائی ہے قرآن کی کہ آپ جب اس کو گہرائی میں جا کے لنک کرنا کوئی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، یہ ہے پھر اللہ جس کو جو سمجھ دے۔ لیکن لاجک ہے نا، لاجک بیٹھ رہی ہے کہ نہیں، فتنہ وہیں سے آ رہا ہے، ادھر ہی سے فتنہ آئے گا، وہیں سے دجال نے وہ تیسرے ٹیمپل پہ آ کے بیٹھنا ہے۔ تو اسی دور کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف ہے، اور اس میں میسج کیا مل رہا ہے کہ وہ پہاڑ والے لوگ تھے، وہ اپنے ایک ٹیم بنا کر وہ غار میں چلے گئے۔
اور ساتھیوں جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ جو لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑو، اللہ سے جڑو، جو اس سرکل میں جڑو جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا، تمہاری روزی تمہارے یہ ہے انس بھائی بات۔ تم اللہ کا کام کرنے کے لیے غار میں چلے جاؤ، اب پڑھے تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا۔ سبحان اللہ، میرے مالک کا شکر گزاری کرنی چاہیے، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا، آسانی کے اسباب مہیا فرما دے گا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ اے سی چل رہا ہے بھائی، کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لے آئے۔ اللہ کا بہت شکر گزار ہیں، سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ بھائی یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے۔ برابر میں ہی دیکھو کاؤنٹر اسٹرائک چل رہی ہے، برابر میں ہینڈ فونز لگا کے کاؤنٹر اسٹرائک چل رہی ہے، آپ کے برابر میں ہی ہے۔ اور یہ دیکھو زیادہ فرق نہیں ہے، ایک دروازے کا فرق ہے، ایک قدم چھوڑو، اس کے ساتھ ایمپیتھی کا جذبہ رکھو۔ 15 دن پہلے ہم بھی ایسے ہی تھے، یہ ایمپیتھی کا جذبہ ہو۔ اس سے تکبر نہیں آنا چاہیے کہ دیکھو ہم تو بھائی واہ واہ، ہم تو اللہ کی کتاب پڑھ کے، تو عاجزی آنی چاہیے، اور ایمپیتھی کا جذبہ ہو کہ اب اس کو بھی پکڑ کے لے کر آئے۔ بھائی تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سمجھ آتی۔ ہاں ہمیں بھی کوئی آگے دیکھتا ہے تو بھاگتا ہی ہے، یہاں سے بولتا ہے بھاگو، بھاگتا ہی ہے وہ۔ ہمارے پاس کتنے لوگ ٹک پاتے ہیں سیف بھائی، کتنے آتے چلے جاتے ہیں، یہ تو اللہ جس کو ٹکا دے۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہارا پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ بھائی خاموشی سے کام کرنا ہے، یا تمہیں اپنے دین سے واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے۔ گھر والے بولیں گے ابے بھائی یہ کہاں پڑ گئے تم، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ آتے بھائی؟ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخرکار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ میسج پکڑو گے، بات کیا ہے کہ فتنے کے دور میں آئسولیشن میں چلے جاؤ۔ کتنے لوگ گئے یار؟ وہ 5 تھے، 10 تھے، 8 تھے، 6 تھے، 3 تھے، 4 تھے، کتنے تھے یار؟ وہ غار کتنا بڑا تھا ہے، غار کے اندر کیا کیا فیسلٹیز تھی، اس کا انٹیریئر کیسا تھا؟ ہاں وہ یار اس کی زمین پتھریلی تھی یا کیا تھی؟ بھائی
پوائنٹ پکڑنا ہے نا، بال کی کھال کیوں نکال رہے ہو؟ یار وہ حضرت آدم نے کون سا پیڑ کا پھل کھایا تھا، ہم وہ پھل دنیا میں بھی نہیں کھائیں گے یار، ہمیں پتہ چل جائے۔ یار وہ ایپل تھا، پتہ ہے دیکھو ایپل کمپنی جو ہے نا اس نے لوگو بنایا، اس کے اندر وہ جو بائٹ ہے وہ ایپل کھایا تھا انہوں نے، وہ بائٹ ہے جو آدم نے لے لیا تھا، اور ایپل جو کمپنی کا لوگو ہے وہ اسی کانسرٹ پر ہے، اس کا ایک بائٹ کھایا ہوا ہے نا، اور وہ اوپر پتا بنا ہوا ہے اس کا۔ اب وہ نہیں یار وہ کیلا تھا، نہیں یار وہ کھجور تھا، بھائی وہ کچھ بھی پھل تھا، کہنے کا مقصد ہے اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، وہاں خلاف ورزی ہو گئی، سزا مل گئی۔ اب وہ کون سا پھل تھا، آدم نے کون سے پیڑ کے پتے پہنے؟ بھائی اس میں اس بال کی کھال میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں کام کل کر لوں گا، ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ۔ اور جب بھی کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے، 309 سال سوتے رہے بھائی وہ اصحاب کہف۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ سیلف ایکسپلینیٹری۔ اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اور اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ۔ یعنی آگ کی کناتیں لگی ہوئی ہوں گی، تیل کی چھینٹوں جیسا گرم پانی، اور پیپ کا پانی پینے کو ملے گا، وہ ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں پہلے، اللہم اجرنا من النار۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یعنی پہلے ڈرایا جا رہا ہے پھر نیک والی بات ہو رہی ہے، تو پہلے ڈرائیں گے، آج سے ہمیں پہلے نیگیٹو بات کرنی ہے۔ یہ وہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو یقیناً ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھی طرح عمل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سرسبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ۔ اور یہ پیغمبر ان لوگوں کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں۔
اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے، پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں اس کے باغ پر جو کچھ خرچ کیا جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہوا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسایا تو زمین سرسبز خوب گھنی ہو گئی اور پھر ریزہ ریزہ ہو گئی کہ ہوائیں اڑا لے گئیں۔ تو بالکل زندگی کی مثال ایسی ہے کہ انسان جوانی کے اندر پھلتا ہے پھولتا ہے اور بڑھاپے پہ پہنچتا ہے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر۔ اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ کھلی پڑی ہے، اور ہم ان سب کو گھیر کر اکٹھا کر دیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کو تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جائے گا۔ آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے یہ مقرر وقت کبھی نہیں لائیں گے، اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہماری کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کر لیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا۔ اس جگہ پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا متبادل ہے جو ظالموں کو ملا ہے۔ میں نے نہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ان کو حاضر کیا تھا، نہ خود ان کو پیدا کرتے وقت، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بناؤں۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اللہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ ذرا پکارو ان کو جنہیں تم نے میری خدائی میں شریک سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وہ پکاریں گے لیکن وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک مہلک آڑ حائل کر دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ انہیں اسی میں گرنا ہے اور اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اور اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسا واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مومنوں کو خوشخبری دیں اور کافروں کو عذاب سے متنبع کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور نہیں جو تنبیہ کی گئی تھی اس کو مذاق بنا رکھا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں کے حوالے سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ موڑ لے اور اپنے ہاتھوں کے کرتوت کو بھلا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی ہے، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تب بھی وہ صحیح راستے پر ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان، بڑا رحمت والا ہے۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا تو ان کو جلد ہی عذاب دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔
اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ اس کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے سمندر میں ایک سرنگ کی طرح کا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سفر میں بڑی تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھلا بتائیے، عجیب قصہ ہو گیا، ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، اور شیطان کے سوا کوئی نہیں جس نے مجھ سے اس کا تذکرہ کرنا بھلایا ہو، اور اس مچھلی نے تو بڑے عجیب طریقے پر دریا میں اپنی راہ لے لی تھی۔ موسیٰ نے کہا اس بات کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ تب انہیں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ملا جس کو ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے نوازا تھا اور خاص اپنی طرف سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں؟ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کی آپ کو پوری واقفیت نہیں ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک میں خود ہی آپ سے کسی بات کا تذکرہ شروع نہ کروں آپ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہ کریں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان صاحب نے کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ بولے ارے کیا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈبو ڈالیں؟ یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اس پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیے۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی تھی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ 15 سپارے مکمل ہو گئے بھائی، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔